معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلافت راشدی کے اس خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے جن کی خلافت کا دور سب سے طویل تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی، جنہیں زیادہ تر مسلمان حضرت عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ حضرت عثمان ابن عفان ایک سخی، بے نیاز اور مہربان انسان تھے۔ وہ اپنی عاجزی، انکساری اور پرہیزگاری کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر راتیں عبادت میں گزارتے تھے اور وہ اکثر اوقات متبادل دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ اپنی دولت کے باوجود وہ سادگی میں رہتے تھے اور اکثر مسجد کی ریت پر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو ذون نورین یعنی دو روشنیوں والا اور غنی کا لقب کیوں ملا، لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ان کے والد بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنے دور کے اعلیٰ پائے کے جانے مانے تاجر ہوا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام اثاثے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہو گئے اور وہ بھی ایک کامیاب تاجر بنے۔ 611 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر اسلام قبول کیا اور ابتدائی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بن گئے۔ ان کی مذہب کی تبدیلی نے ان کے قبیلہ بنو امیہ کو ناراض کیا، جس نے ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی۔ اپنی ابتدائی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا سیکھا تھا اور ان کا نام 22 مکہ والوں میں سے ایک کے طور پر تھا جنہوں نے اسلام کے آغاز میں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ 615 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے شادی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ نے 10 مسلمان مردوں اور 3 عورتوں کے ساتھ 615 ہجری میں حبشہ ہجرت کی۔ بعد میں بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 4 سال کے بعد حبشہ کے مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس قبولیت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ اور دوسرے مسلمانوں کو واپس مکہ آنے پر آمادہ کیا۔ تاہم جب وہ مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے قبول اسلام کی خبر جھوٹی ہے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ مکہ میں دوبارہ آباد ہو گئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں۔ 622 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے تیسرے گروہ میں شامل تھے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ بن ثابت کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے کچھ عرصے بعد مدینہ میں اپنا گھر خریدا اور اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سب سے امیر ترین تاجروں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنے انصاری بھائیوں سے مالی مدد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنی دولت کو مدینہ لے کر آئے تھے۔ مدینہ کے زیادہ تر مسلمان کسان تھے جن کی تجارت میں بہت کم دلچسپی تھی، اور یہودیوں نے شہر میں زیادہ تر تجارت کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کا کافی تجارتی موقع ہے، اور جلد ہی مدینہ میں ایک تاجر کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیا۔ محنت اور ایمانداری کے ساتھ ان کا کاروبار پھلا پھولا، جس سے وہ مدینہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک بن گئے۔ 624 ہجری میں چونکہ حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دیکھ بھال کی اور جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت رقیہ بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکیں اور اسی مہینے میں انتقال کر گئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمزدہ دیکھا تو انہوں نے اپنی بیٹی
کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے حکم سے کروائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت کلثوم سے 625 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیویاں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں ذو النورین کا اعزازی لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے 2 روشنیوں کا مالک۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے شادی کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ڈھال ان کی مدد کی خاطر 500 درہم میں خریدی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے لیے 400 مہر کے طور پر مختص کیے گئے تھے، باقی تمام اخراجات کے لیے 100 درہم چھوڑے گئے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دی اور شادی کے تحفے پر پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت سخاوت اور رحم دلی تھی۔ وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے۔ اس کی مثال ہمیں مدینہ منورہ کے واقعے سے ملتی ہے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی اور کنوؤں کا کنٹرول کئی آدمیوں کے پاس تھا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر تاجر اور مذاکرات کار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے استعمال کے لیے ایک کنواں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آدھے کنویں کی قیمت پر بات چیت کی۔ ایک دن اس کنویں کا مسلمانوں کے لیے طے ہو گیا اور دوسرا دن مالک کا۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنا خریدا ہوا پانی آزادانہ طور پر دیا، لہٰذا کوئی بھی متبادل دنوں میں پانی کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کنویں کے اصل مالک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دے۔ انہوں نے اس کے باوجود مناسب قیمت ادا کر کے کنواں خریدا اور اصل مالک کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو آزادانہ طور پر سب کو استعمال کرنے کی اجازت دی اور لوگوں کو کبھی بھی اپنے صدقے کی یاد نہ دلائی تاکہ کبھی بھی دکھاوے کا عنصر نہ غالب آ سکے۔ وہ ہمیشہ عاجزی اور شائستگی کے پیغمبر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بھی ایک اعلیٰ انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتے تھے، اور اگرچہ وہ دولت مند تھے، اس کے باوجود انہوں نے خود کبھی اپنی خدمت کے لیے غلام نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ سخاوت کی اعلیٰ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا کے دوران بھی قائم کی، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان فوجیں تبوک میں بازنطینیوں سے لڑنے جا رہی تھیں تو آپ نے صاحب ثروت مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنے مال اور دولت میں سے سپاہیوں کی مدد اور ان کو لیس کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 زین والے اونٹ اور 200 اونٹ سونا پیش کیا۔ انہوں نے 1000 دینار بھی دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو عثمان کی طرح آزادانہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تاہم یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور کل 900 لیس اونٹ جہاد کے لیے فراہم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو غنی کا لقب دیا۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کون سی سماجی، معاشرتی اور دینی اصلاحات نافذ کیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔